مجھے یہ کہا گیا تھا میرے گھر میں آ کے کہ آپ کو مینڈیٹ اس شکل میں دیا جائے گا کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے اپروچ تک نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بات بڑی اچھی نہیں لگی، بڑی گھٹن ہوئی مجھے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اکرم تیری یہ حالت ہے یار کہ ایک ڈی ڈی سی کے مینڈیٹ کے لیے بھی تجھے ان لوگوں کی محتاجی کرنی پڑتی ہے۔ وکے میں گوجری میں کچھ ہے جندر جو ٹلا کوئی دانا گلا، اصل گل یہی ہے۔ پونچھ کا ایک چھوٹا لڑکا آزاد صاحب کے پتلے جلا دیتا ہے، اور آج بھی آپ نے اسٹیج پہ کیا یہ صاف صاف نشانہ شاہنواز چودھری جی کو تھا؟ جب اسی نے جلایا تھا تو وہ کیا، کیونکہ آپ کی 3 پیڑھیوں سے کانگریس کے ساتھ جو ہے ایک بہت گہرا رشتہ تھا، لیکن مین بات یہ کہ آپ کو زیادہ لگاؤ کانگریس کے ساتھ تھا یا زیادہ لگاؤ غلام نبی آزاد صاحب؟ جب ڈی ڈی سی چیئر پرسن کے الیکشن ہوئے، ایک طرف جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے ڈاکٹر نازیہ غنی، اکرم صاحب نے جو اپنے باقی کانگریس کے جیتے ہوئے جو ڈی ڈی سی سے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر نازیہ غنی کو ووٹ نہ کیا جائے۔ بس بی جے پی کا میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ جس دن ایسا ہوا ہم لوگ آزاد صاحب کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی ججمنٹ ہوئی کیا آزاد صاحب آنے والے وقت میں سی ایم بنانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ آزاد صاحب کو چھوڑ دیں گے اس وقت؟ بالکل چھوڑ۔ آداب ناظرین، آپ کا میزبان شہراز آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائپ رائٹر۔ آج جموں میں غلام نبی آزاد صاحب کا ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں بہت سے لیڈروں نے شرکت کی اور عوام نے بھی بڑھ چڑھ کے اپنی حصہ داری پیش کی۔ بہت سے لوگ جب سٹیج پہ آ کے اپنی بات رکھ رہے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا چودھری محمد اکرم صاحب جب اپنی بات رکھ رہے تھے کافی زیادہ بھاوک نظر آئے۔ چودھری صاحب، سب سے پہلی بات، اتنے زیادہ آپ بھاوک کیوں ہو گئے تھے سٹیج پہ آتے ہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں غلام نبی آزاد صاحب کا جب جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے بہت خوشی تھی، تو کیونکہ غلام نبی آزاد صاحب کی ایک شخصیت ہی ایسی تھی کہ جن کو میں حد سے زیادہ ان کے ساتھ پیار بھی کرتا ہوں، اور میرے والد صاحب مرحوم کے وہ اچھے دوستوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں زیادہ ہی بھاوک اور مجھے جوش آ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہی وجہ تھی۔ چودھری صاحب، آپ کے بارے میں یہ بھی پونچھ میں باتیں کی جا رہی تھی کہ میاں الطاف صاحب کے ریلیشن میں آپ ہیں، تو کہیں نہ کہیں میاں الطاف صاحب آپ کو این سی کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت تھی کہ آپ کو این سی کی طرف سے بھی آفر آ رہے تھے، آپ نے لیکن این سی کے آفروں کو ٹھکرا کے آزاد صاحب کے ساتھ جانا زیادہ اچھا پسند کیا؟ نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی۔ حضرت میاں الطاف صاحب میرے نہایت ہی محترم ہیں، وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن میں اس جماعت سے بہت زیادہ بیزار تھا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ جو بیزار تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ شاید اب غلام نبی آزاد صاحب نے ایک ایسا فیصلہ لے لیا جو ان کو ہم پچھلے 2-3 سال سے ان کو کہہ رہا تھا، میں بھی کہہ رہا تھا، باقی ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اس جماعت میں سے باہر نکل آئیے، کیونکہ وہاں ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، یہ حقیقت ہے۔ تو اس وجہ سے، ورنہ میں نے اس جماعت جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس میں نہیں رہنا تھا، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے جب دلی میں بھی جا کے ایک میڈیا کو آپ نے جب انٹرویو کیا، وہاں پہ بھی آپ نے یہ بات کہی، کیا پونچھ کا ایک چھوٹا لڑکا آزاد صاحب کے پتلے جلا دیتا ہے، اور آج بھی آپ نے اسٹیج پہ کیا یہ صاف صاف نشانہ شاہنواز چودھری جی کو تھا؟ جب اسی نے جلایا تھا تو وہ کیا تھا، دیکھو نا، پتلا بھی جلایا جاتا ہے، پھر وہ جلاتے ہیں لوگ، پرائم منسٹر کے جلاتے ہیں لوگ پتلے، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ لیکن مجھے جس جماعت میں تھا میں، اس سے مجھے یہ گلہ رہے گا اور ہے بھی کہ غلام نبی آزاد صاحب کا پتلا جلایا، ایک مجھے منڈیٹ دیا گیا، اس کے خلاف الیکشن لڑا گیا، جیت آر خدا کے ہاتھ میں ہے، میں نے الیکشن ہار دیا، ہار جیت لگی رہتی ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے مجھے منڈیٹ دیا، ان لوگوں نے ہی جو آدمی جیتا اس کو ہار ڈالے گئے، اس کا ویلکم دلی میں کیا گیا۔ جو جنرل سیکرٹری ہیں مسز پاٹل صاحبہ، ہمارے اس کے کانگریس کے جماعت کے پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ تھے میر صاحب، انہوں نے تو باقی ساتھیوں نے دلی میں، پھر وہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد غلام نبی آزاد صاحب کا پتلا جلایا گیا، جموں میں جلایا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کو وہاں دلی میں بہت زیادہ ہار پہنائے گئے اور حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی گئی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، پھر کیا اس جماعت کے اندر یعنی ڈسپلن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جی اے میر صاحب کا صاحبزادہ، مجھے جی اے میر صاحب کی بڑی رسپیکٹ تھی، آج بھی ہے۔ ان کے صاحبزادے نے ڈی ڈی سی کا الیکشن جو ہی فارم بھرا، اسی اس کنسٹیچوئنسی سے
ایک لڑکا جس کا نام شہباز شاہ ہے، اس نے، وہ بھی کانگریس کا ورکر تھا، اس نے بھی فارم بھرا۔ میر صاحب نے اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ جو میر صاحب کے بیٹے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا تھا اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ ایک سائڈ وہ بات، ایک سائڈ جو میں نے آپ کو سنایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تو پھر یہ دوگلی پالیسی نہیں تھی۔ پھر اس پارٹی میں ہماری رسپیکٹ تھی، جب ہمیں وہاں پہ پوچھا نہیں جاتا تھا تو پھر وہاں رہنے کا تو مطلب ہی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ تمام میڈیا نے اس وقت یہ باتیں کی، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں بھی، مجھے تو جب ہم نے ریزائن کیا تو خدا کو ہے مجھے بڑا دکھ لگا کہ بھائی جس جماعت کو میرے والد محترم نے خون سے سینچا، اور پنڈ چوری کے اندر واحد ایک سپریم کورٹ کی سیٹ تھی جو آج تک کانگریس کے ساتھ رہی، اور ہمیشہ انہوں نے اس کی آبیاری کی، اور کانگریس کو وہاں ڈسٹرکٹ پنچ کے اندر خاص کر، اور اس کا اثر رجوری میں بھی ہوتا تھا، سپریم کورٹ کو زندہ رکھا۔ پلیٹ فارم آج انہوں نے بنا کے دیا۔ آج اگر میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ دوسرے لوگ جو آج ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو یہ بھی گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ یہاں ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے یہ سٹیج، یہ چیزیں کس نے دی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ اکرم صاحب، ایک اہم سوال، کیا آپ کو جب آپ نے کانگریس کو چھوڑا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کی 3 پیڑھیوں سے کانگریس کے ساتھ جو ہے ایک بہت گہرا رشتہ تھا، لیکن مین بات یہ کہ آپ کو زیادہ لگاؤ کانگریس کے ساتھ تھا یا زیادہ لگاؤ غلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ؟ مجھے پہلے کانگریس کے ساتھ لگاؤ تھا۔ جس وقت میں یعنی سروس کرتا، یہ حقیقت میں بتاؤں، میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا نہیں۔ جب میں نے ریزائن کیا، میرے والد صاحب اللہ ان کو بری رحمت کرے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں گیا منڈیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ جو میرے ساتھ وہاں ویوہار کیا گیا، میں نے جو چیزیں فیس کی، تو مجھے وہیں دکھ لگا کہ یار میرے والد صاحب نے جو ساری زندگی اس جماعت کو دے دی، تو آج تو مجھے میری اتنی رسپیکٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو چھوڑیے، کیا ان کی اتنی رسپیکٹ نہیں تھی؟ کیا انہوں نے کبھی بھی وہ سفید چادر کی طرح تھے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مجھے فخر ہے۔ کوئی کرپشن کا چارجز، کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو کانگریس کے خلاف ہو یا سماج کے خلاف ہو، کوئی بات ہو تو میں بولوں جی ہاں شاید یہ بات میری ٹکٹ پر رکاوٹ آتی ہے، وہ بات بھی نہیں تھی۔ پھر جب مجھے جواب مل گیا تو بھائی آپ کو مینڈیٹ نہیں ہے، اس وقت غلام نبی آزاد صاحب چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے مینڈیٹ حاصل کروا کے دیا۔ پھر انہوں نے لکھ کے دیا رات کے 1 بجے، گواہ ہیں غلام نبی آزاد صاحب بھی اور سیف الدین سوز صاحب جو اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے۔ راہل جی نے کہا لکھ کے لاؤ، انہوں نے رات کو 1 بجے لکھا کہ انشاءاللہ ہم یہ سیٹ سپریم کورٹ کی جتوا کے لائیں گے۔ جتانے والے تو رب کی ذات ہے، لیکن اسباب تو بنتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جیت دی اور رجوری پونچھ سے میں ایک ہی کانگریس کا MLA تھا، میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، خدا کی قسم کر کے تو وہ کنٹریبیوشن میرے والد مرحوم کی تھی۔ تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی تو غلام نبی آزاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پہلا فون راہل گاندھی جی کو کیا کہ وہ جس لڑکے کو مطلب آپ لوگ ٹکٹ نہیں دے رہے تھے وہی جیتا ہے رجوری پونچھ سے۔ تو پھر میں غلام نبی آزاد کی کیوں نہیں عزت کروں؟ اس پارٹی سے مجھے کیا لینا تھا؟ یہی حقیقت تھی۔ اکرم صاحب، کانگریس کو چھوڑنا آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ مشکل، جس دن میں نے ریزائن کیا دلی میں تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ میں کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اس کانگریس کے، اس کو ہم نے سینچا ہے، میرے والد صاحب نے خون سے، میری کوئی کنٹریبیوشن، میری تو یہ 2.5 سال ملے تھا، لیکن ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خون کے اندر کانگریس تھی، لیکن جو ڈس رسپیکٹ، جو رسپیکٹ وہاں نہیں دی جاتی تھی، اور میں یہاں مجبور ہوتا تھا کئی باتوں کے لیے۔ میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو کئی بار کہا، میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہاں ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ اس کے بعد 2014 میں MLA بنا تھا اور 8 سال ہو گئے۔ راہل گاندھی جی کو بہت ساری چٹھیاں لکھی، ریکارڈ موجود ہے، میں نے پرسنلی بھی لکھی، بہت زیادہ سفارشیں کرائی، لیکن انہوں نے 1 منٹ کا ٹائم نہیں دیا۔ تو پھر جب جہاں بات کی جاتی ہے وہاں جب وہ نہیں، ایک آدمی کو شاید اس کو میری شکل پسند نہیں تھی یا کیا مسئلہ تھا یا کیا حقیقت تھی، اس لیے مجھے پھر اس کانگریس سے مجھے بہت زیادہ تھا کہ میرے دل میں بڑے لگتا تھا مجھے یار کہ میں کہاں پھنس گیا۔ دیکھو نا، ایک فیملی ہے، فیملی کے اندر اگر فیملی کے ہیڈ کی عزت نہ کی جائے
تو پھر اس فیملی کا کیا فائدہ؟ اس فیملی میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. یہی مثال آپ سمجھیے کہ مجھے وہاں ہائی کمانڈ جس کو کہا جاتا تھا دلی میں، وہ ان کے پاس انسان کی پہچان ہے ہی نہیں. سیدھی سمپل بات ہے. ورنہ غلام اکرم نبی آزاد صاحب کبھی اس طرح کانگریس چھوڑ کے نہیں گئے. اکرم صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج چودھری شاہنواز صاحب نے آپ کے اگینسٹ الیکشن لڑا، ان کا جموں میں ویلکم ہوا، وہاں پہ آپ کے خلاف ایک الزام آپ پہ بھی عائد کیا گیا کانگریس پارٹی کی جانب سے. پنچ میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ڈی ڈی سی چیئر پرسن کے الیکشن ہوئے، ایک طرف جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھی ڈاکٹر نازیہ غنی، اکرم صاحب نے جو اپنے باقی کانگریس کے جیتے ہوئے جو ڈی ڈی سی سے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر نازیہ غنی کو ووٹ نہ کیا جائے. کیا یہ حقیقت تھی؟ جو ہمارے کانگریس کے تھے ہی کتنے، 2 آدمی، ایک وہی جن سے میں ہارا، ایک عمران ظفر، ایک چودھری غنی صاحب اور ایک ریاض بشیر ناز صاحب بھی تھے. نہ کہاں تھا بیچارہ، اس کو ٹکٹ ہی نہیں دی. مطلب ذاتی تعلق مطلب نہیں نا، تو تعلق کانگریس. کی کیا بات، جب وہ الیکشن ٹکٹ منڈیٹ پہ لڑا نہیں نا بیچارہ، اس کے ساتھ بھی یہی ویوہار ہوا، اس کو منڈیٹ نہیں دیا گیا. اور فیکٹ یہ ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں یہ باتیں نہیں کہتا، حقیقت جو ہے یہ اپنے آپ آستہ سے سمجھ آتی ہے. مجھے وہاں بھی منڈیٹ لینے کے لیے مجھے جتنی مجھ میں طاقت تھی میں نے لگایا. مجھے لا الہ کی قسم مجھے الیکشن لڑنے کی کوشش ہوتی تھی ڈی ڈی سی کی. مجھے پارٹی نے یہاں تنگ کیا، پھر میں نے الیکشن لڑا. اور پھر جب جس بات کی آپ کہتے ہیں، وہی آدمی جن کا آپ نے کہا ہے، آپ ان سے پوچھیے کبھی کہ حقیقت کیا ہے. مجھے یہ کہا گیا تھا میرے گھر میں آ کے کہ آپ کو منڈیٹ اس شکل میں دیا جائے گا کہ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے اپروچ تک نہیں کریں گے. مجھے یہ بات بڑی اچھی نہیں لگی، بڑی گھٹن ہوئی مجھے. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اکرم، تیری یہ حالت ہے یار کہ ایک ڈی ڈی سی کے منڈیٹ کے لیے بھی تجھے ان لوگوں کی متحجی کرنی پڑتی ہے. تو میں حقیقت کہتا ہوں، وہ لوگ زندہ ہیں. میں نے کہا تھا میرے بھائی، مجھے چودھری غنی صاحب کی بڑی رسپیکٹ رہے گی، کوئی ان سے میرا کوئی مجھے ان سے گلا بھی نہیں ہے. لیکن وہ میں نے تذبذب کے شکار رہے. پھر جس دن یہ کچھ ہونا تھا، وہ لمبی تفصیل ہے، پھر کبھی بیٹھتے رہے. لیکن میں یہی چاہتا تھا کہ کانگریس کا یہاں چیئرمین بنے. لیکن جب وہاں حالات ہی اور بدل گئے تھے، اس وقت جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو منڈیٹ اس صورت میں دیا جائے گا، ہم ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے اپروچ نہیں کریں گے. اس وقت میل کینڈیڈیٹ تھا، بعد میں وہ فیمیل ہو گیا. پھر جس وقت یہ بات ہوئی تو میں نے ان کو پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا میرے 3 ووٹ ہیں میرے پاس. وہ 3 جو تھے ان میں سے مجھے 2 ہی ملے. جیسے آپ نے ریاض ناز صاحب کی بات کی، وہ اپنی جگہ ناراض تھے کیونکہ ان کو منڈیٹ دیا ہی نہیں گیا تھا. منڈیٹ اس ٹائم دیا گیا جب وہ ٹائم گزر گیا. لہٰذا وہ خود ناراض تھے. 2 آدمی تھے میرے پیٹ، ان دونوں نے ووٹ دیے. میں ڈھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، ان کے پوچھ لیجیے ان سے جن 2 آدمی نے ووٹ دیے. یہ دیکھو نا، الزام لگانا بڑا آسان ہے، الزام کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. اب تو مجھے اس جماعت میں نہیں تھا، مجھے یہ باتیں میرے اس ایکس پریزیڈنٹ نے پوچھی، تو میں نے جب حقیقت بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے. اکرم صاحب، ایک الزام آپ پہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اکرم صاحب کا مین جو اس وقت کانگریس چھوڑنے کا وہ ریزن یہ تھا کہ انہیں لگ چکا تھا کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے اس بار انہیں نہیں ملنے والا، شاہنواز چودھری کو مل جائے. ہاں حقیقت ہے، فیکٹ ہے. کہ آپ کو بالکل یہ بالکل ججمنٹ ہو چکی تھی؟ بالکل ججمنٹ جو اس وقت نہیں تھی، جب میرے والد صاحب ابھی رخصت ہوئے تھے، ان کو 2 یا 3 مہینے ہوئے تھے، تب میری وہاں یہ حالت آج مجھے کون دیتا. یہ سچی بات ہے، کیونکہ وہاں سفارش چلتی ہے. اکرم صاحب، غلام نبی آزاد صاحب کے اوپر جب باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الزام لگاتی ہیں کہ جس طرح سے اپنی پارٹی کو کھڑا کیا گیا پی ڈی پی کو ختم کرنے کے لیے، کہیں نہ کہیں آزاد صاحب کو کھڑا کیا گیا ہے این سی کو ختم کرنے کے لیے، کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ کیا لوگوں کی جتنی جس کی سوچ ہے، جتنی وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے. غلام نبی آزاد صاحب آج بھی انہوں نے فاروق عبداللہ صاحب کی، اپنے بھی تھے وہاں، انہوں نے اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کی. اور فاروق عبداللہ صاحب محترم، وہ بھی آزاد صاحب کی اچھی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ماس لیڈر ہے. آپ نے جیسے کہا کہ اپنی پارٹی کو اٹھایا گیا فلانی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، یہ سب بی جے پی کی چالیں ہیں، بی جے پی کی سازش ہے. غلام نبی آزاد صاحب پہ زبردست قسم کا الزام ہے بی جے پی. میں آپ کی چینل کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں
कभी यानी सोचने की बात भी नहीं। आज़ाद साहब की कल जो उन्होंने एक लोगों को अपील की थी एक टेलीफोन के जरिए, वो भी शायद लोगों में भी आस्ता आस्ता हमारे क्योंकि दूर दराज के लोगों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा बीजेपी का, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, जिस दिन ऐसा हुआ हम लोग आज़ाद साहब को छोड़ दें। अगर आपको कहीं भी जजमेंट हुई, क्या आज़ाद साहब आने वाले वक्त में सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, क्या आप आज़ाद साहब को छोड़ देंगे उस वक्त? बिल्कुल छोड़ दें। मैं अपनी बात करता हूँ, बीजेपी के साथ हम कभी नहीं जा सकते। तो आखिरकार अगर बात करें खिताए पीर पंजाल की, आप खुद भी पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखते हैं। अक्सर हम देख रहे हैं 70 साल से अगर पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल अभी तक एक गुलाम बना हुआ है जम्मू कश्मीर की सियासत में। क्या ये आज़ाद साहब के आने के बाद खिताए पीर पंजाल आज़ाद बनेगा या फिर से गुलाम बन के रह जाएगा? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं। पुरजोरी से बड़े बड़े कदावर लोग आए, किसी की गुलामी तो नहीं करते, लेकिन यह कि जहाँ तक ये डेवलपमेंट का हिसाब किताब रहा, उसमें पुरजोरी को हमेशा इग्नोर किया गया। वो तो जम्मू वाले हम लोग यही रोते रहते थे कि भाई तब जो है कश्मीर को ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, फंड्स वहाँ ज़्यादा जाते हैं, ये हकीकत भी थी, तो यहाँ कम आते थे। फिर जम्मू के बाद रजौरी पुंछ का आता था, ये डोडा किश्तवाड़ की यही हालत थी। एनीवे, आज़ाद साहब के आने से तो इंशाल्लाह हम अपील करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद साहब MP का इलेक्शन रजौरी पुंछ और अनंतनाग से लें। इंशाल्लाह ताला वो मेरा रब उनको बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन से कामयाब करेगा, और फिर आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ में क्या काम हो। और वैसे भी हकीकत है, आप देख लीजिए, जो आज़ाद साहब का टेनवर था यानी 2.5 साल का, बाद में इसी PDP ने उनके पाँव खींचे तो सरकार गिर गई थी। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो चीज़ें सामने हैं वो सामने हैं। जो उन्होंने उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक रेवोल्यूशन लाया था डेवलपमेंट का, वही है। उसके बाद आप देख लीजिए, मुख्तलिफ सरकारें आई गई, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो गुलाम नबी आज़ाद से। आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्हें मैन ऑफ कंस्ट्रक्शंस का नाम भी दिया गया था। खिताए पीर पंजाल की अगर बात करें, उसमें भी बहुत से काम उन्होंने स्टार्ट करवाए थे। तो आप हमारी सुरनकोट की आवाम को क्या कहना चाहेंगे, जो आज़ाद साहब के दौर में कौन से ऐसे काम जो मेजर हुए, और आने वाले वक्त में अगर आज़ाद साहब की सरकार बनती है तो सुरनकोट में अकरम साहब कौन कौन से ऐसे बड़े काम करवाएंगे जो सुरनकोट की आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त उनकी? तो उस वक्त का रिकॉर्ड तो खैर सबको पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद साहब ने डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैंप ऑफिस, जो आज भी डिंगला में उसी तरह फंड्स ना होने की वजह से परेशानी की हालत में है, ख़ासकर PMGSY, और ये जो हमारी मंडी फागला रोड है, उसके बाद हिल काका रोड, ये इस तरह की बाकी अकरम साहब, क्या इस बार हिल काका जो मसला है क्या वो हल होगा? किस बात की? हिल काका के लोगों को अक्सर पूंछ में कहा जाता है सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हिल काका के हैं। हिल काका के लोग इतने पिछड़े हुए नहीं हैं। ये तो अब चलो वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है जिस वजह से, लेकिन अल्लाह का फजल है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन गरीब तो उससे भी ज़्यादा कई इलाकों में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। लेकिन उनके साथ सुतम ज़रीफ़ी ये है कि उनको मरोड़ के साथ रखा हुआ है, और वो छोटी छोटी बातों पे जज्बाती हो जाते हैं। पिछले जब पंचायत का इलेक्शन हुआ, उनको उलझा रखा, उनके वो हैं कुछ वहाँ कुछ लोग बोलने वाले, वो ज़्यादा अपने आप को कहते हैं हाँ जी हम ही हैं आपके लीडर। उन्होंने उनको उधर रखा स्ट्राइक पे। इधर से मरोट वालों ने दो ही वार्ड हैं वहाँ, उनमें 5 भी मरोट के बन गए, जिनकी आज तक वो शक्ल भी नहीं जानते। तो ये कुछ गलतियाँ उनकी भी हैं। देखो, सड़क वहाँ मंजूर की गुलाम नबी आज़ाद में नहीं कह रहा, रिकॉर्ड मंजूर, फॉरेस्ट की क्लियरेंस में टाइम लगा, करते 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 जब फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई, वेके में गोजरी में कुछ है जंदर जो टिला कोई दाना गिला असल गल गई, लेकिन उसमें अभी तक वो रोड मुकम्मल नहीं हुई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड डिस्प्यूट, और दूसरे ना ही मरोट के लोग ना ही मड़ा के लोग ये चाहते हैं कि इनकी डेवलपमेंट हो। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है तो वो रोड की है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अब उसका दोबारा उसका टेंडर हो गया, वो भी आ गया है। पहला जो था वो फॉरफिट कर दिया था, अब दोबारा मंजूर साहब चीफ इंजीनियर गए थे, अब दोबारा उसकी अपग्रेडेशन के लिए अब वो मतलब टेंडर फ्लोट हो गया, अलॉटमेंट भी शायद हो गई है। मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, इन्हें पता नहीं है, लेकिन हो गई है। तो अब इंशाल्लाह उनकी जब सबसे पहले उनकी रोड बन गई तो वहाँ फिर बिजली का पोल भी पहुँच जाएगा, पानी की पाइप भी पहुँच जाएगी,
صرف راستہ جو ہے ان کو یعنی سڑک اس کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا فضل ہے ان لوگوں پہ، ایسے اتنے لوگوں کو بے گزرے نہیں ہے۔ اکرم صاحب ایک آخر میں جو خطۂ پیر پنجال کے لیے آپ اگر خصوصی پیغام دینا چاہیں، کیا اگر خطۂ پیر پنجال کی عوام آزاد صاحب سے ساتھ جڑنا چاہے تو وہ کس وجہ سے جڑنا چاہے اور کیوں اعتبار کرے وہ غلام نبی آزاد صاحب؟ میں پوری پونچھ رجوری کی عوام سے بلکہ پوری اسٹیٹ کی عوام سے یہ آپ کے وساطت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ غلام نبی آزاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا وہ پیریڈ آپ دیکھ لیجئے جو انہوں نے 2005 سے 2008 6 مہینے پہلے ہی تک جو انہوں نے کام کیے، میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، زمین کی سطح پر جو کام کیے گئے وہ آدمی موجود ہیں۔ اس وجہ سے غلام نبی آزاد صاحب کے دل میں غریب کے لیے بہت زیادہ درد ہے۔ PMJSY کی کمپنسیشن جیسے انہوں نے آپ سپیچ میں بھی کہا، یہ حقیقت ہے، ان کے دور میں اس کے بعد نہیں آیا۔ میں جب MLA بنا تو میں گیا، کمشنر سیکرٹری تھے اس وقت یہ روہت کنسل صاحب جو آج کل ہائر ایجوکیشن میں نے ان کو بولا، انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ وہ کمپنسیشن وہ آیا تھا اس وقت غلام نبی آزاد صاحب نے اسپیشل لایا تھا، ورنہ ہندوستان میں PMJSY کا کہیں کمپنسیشن نہیں، اب نہیں ملے گا۔ تو میں مرحوم چیف منسٹر مفتی صاحب سے اس بارے میں جا کے ملا، انہوں نے بھی کوشش کہتے بعد میں کریں گے لیکن وہ بات نہیں ہو پائی۔ آزاد صاحب کے میں لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے کام کو دیکھ کر ان کا ساتھ دیں۔ اگر آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے، میرا رب ان کو اگر چیف منسٹر بنائے گا، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، تو خدا کی قسم ہماری اسٹیٹ جو ہے یہ ایک یعنی سونے کی چڑیا بنے گی۔ کوئی کچھ کہتا پھرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ 3 شفٹوں میں کام کرنے والی میں ملازم تھا، میں آپ کو چھوٹی سی ایک اب آنکھیں دیکھی اور یعنی پریکٹیکل آج بھی وہ بات موجود ہے۔ یہ جموں شہر جو ہمارا یہ اولڈ سٹیز کو کہا جاتا ہے، اس طویل کے پاس آزاد صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جموں والے شہر میں ہر دن پانی ملتا ہے، لیکن گرمیوں میں یہاں آلٹرنیٹ ڈیز کیا کبھی کبھی 2 3 بار پانی نہیں مل سکتا ہے ہمارے شہر جموں میں، اس لیے کہ طویل کا پانی بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے میں پہنچانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو آزاد صاحب تھے دلی، جولائی کا مہینہ تھا، تو ادھر لوگوں نے اسٹرائک کی، BJP والوں نے کی، ایک آدمی نے اپنے گلے میں ایسے یہ ڈالا پھندا کہ دیکھو جی پانی نہیں ہے۔ آزاد صاحب دلی سے سیدھے یہاں ہیں، انہوں نے آ کے یہاں میٹنگ لی، میٹنگ کے بعد وہ کشمیر چلے گئے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد وہ وہیں جہاں فلٹریشن پلانٹ انہوں نے بنوایا وہاں پہنچ کے، شدت کی گرمی تھی، اور خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں وہ وہاں اچھا گیسٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھے، جپسی میں بیٹھے رہے 2 گھنٹے گرمی۔ چیف انجینئر صاحب تب لوگ آفیسرز وہیں تھے، میں بھی تھا کیونکہ میری پوسٹنگ وہیں تھی، تو انہوں نے JKPCC کے جو MD تھا اس کو بلایا، اور ایک یہاں ایک انیر کنسٹرکشن کمپنی کے کنٹریکٹر تھے ان کو بھی بلایا، اور رات کو ہی شام کو انہوں نے کام شروع کروا دیا، اور 6.45 MGD ملین گیلن پر لیٹر کا انہوں نے فلٹریشن پروگرام بنوایا۔ اور پھر یہاں یہ جو ہمارا بٹھنڈی کا علاقہ ہے یا جو کوئی پیچھے سنگا وغیرہ، اس کے لیے یہاں اس کو بولتے ہیں بوریا، یہ بدر نگر کے ادھر یہاں جو ہے نا گورکھا نگر، یہاں بھی بنایا۔ پھر اتنا بڑا پروجیکٹ، اور جب آزاد صاحب کی کرسی سے چلے گئے پھر بھی وہ دیکھنے کے لیے اس کو ہے۔ آخر پھر عمر عبداللہ صاحب کی سرکار آئی، اس میں تاج محی الدین صاحب چیف منسٹر تھے، اناگوریٹ کیا، لیکن بنیاد ان کی رکھی ہوئی تھی۔ اس طرح کے میں ان گنت کام ہیں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں ان کا لائل ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، لیکن تو یہ کہ ہاں جی یہ اس لیے بات کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، اگر غلام نبی آزاد صاحب کو لوگوں نے موقع دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ تو جموں کشمیر کے دن بہت ہی اچھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ فارمر MLA سرن کوٹ جناب چودھری محمد اکرم صاحب۔ ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ ہمارے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ خدا حافظ۔